صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر حل کرانے کی خواہش کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ کہا صدر ٹرمپ کی پیشکش کو جنوبی ایشیا میں پائیدار قیام امن کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر کشمیر کے تنازع کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کا فیصلہ کرنے پر پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو لاکھوں معصوم اور اچھے لوگ مارے جاتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کو ایک مضبوط شراکت دار ملا ہے۔ پاکستان اور امریکہ امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ تعاون صرف تجارت اور سرمایہ کاری تک محدود نہیں، ہر شعبے میں ہوگا۔ خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنے والے مودی، پارلیمنٹ آؤ اور آپریشن سندور کا جواب دو۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے پہلگام واقعے اور آپریشن سندور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس رہنما اور بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لکھے خط میں کہا کہ مودی پہلگام واقعے، آپریشن سندور اور جنگ بندی کے حقائق پارلیمان کو بتائیں۔ بھارتی ایوان بالا راجیہ سبھا کے اپوزیشن لیڈر ارجن کھڑگے پہلے ہی مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے بعد وزیر اعظم کی کال پر آج ملک بھر میں یوم تشکر پورے جوش و خروش سے منایا گیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ عوام نے بھرپور شرکت کی۔ ملتان، جھنگ، پاک پتن، راجن پور اور کمالیہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اکھاڑا میں نکالی گئی ریلی میں وفاقی وزیر آبی وسائل معین بٹو بھی شریک ہوئے۔ سندھ میں حیدرآباد، جیکب آباد، میرپور خاص، شکارپور، بدین، عمرکوٹ، خیرپور اور ڈھیرکی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ پشاور اور باجوڑ میں بھی پاک فوج کی فتح کے جشن میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں یوم تشکر پر دو الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں۔ گزشتہ روز قوم سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے چند گھنٹوں میں بھارت کی توپوں کو ایسا خاموش کیا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پاک بحریہ اور فضائیہ کے سینئر افسران بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ہوں گے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کل بات کریں گے۔ اس سے پہلے جنگ بندی کے وقت امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ شی کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان اور بھارت سے دیر پا جنگ بندی کے لیے مشاورت اور سفارتی حل پر زور۔ چینی وزیر خارجہ کی بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوول سے بھی ملاقات گفتگو ہوئی۔ کہا پاکستان اور بھارت بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں اور کشیدگی میں اضافہ نہ کریں۔ یہ پاکستان، بھارت اور بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پس پوش ڈالنے کی کوشش بھارت کو الٹی پڑ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 22 اپریل کے بعد بھی مسئلہ کشمیر کی بات کی تھی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل رابطے بھی قائم ہوں گے۔ شاید بیک چینل رابطوں کے لیے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اپنی فوج پر وہ بوجھ ڈالا جسے اٹھانے کی اہلیت ان میں نہیں تھی۔ پاکستان کے بھرپور جوابی وار کا بھارتی فوج کے مورال پر بہت برا اثر پڑے گا۔ سابق مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوا نے کہا کہ کل امریکہ نے بھارت کو مشکل صورتحال سے بچایا ہے۔ 10 مئی کے تاریخی دن پاکستان نے اپنا ڈیٹرنس دوبارہ قائم کر دیا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں بھارت کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔
بھارتی سیکرٹری خارجہ کے پاکستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزام کی خود بھارتی سرکاری میڈیا نے تردید کر دی۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کئی روز بعد زندگی معمول پر لوٹ آئی ہے۔ رات کوئی فائرنگ اور گولہ باری نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ڈرون آیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کا پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، کہا کہ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی پائیدار امن میں کردار ادا کرے گی۔ جنگ بندی سے دونوں ملکوں میں دیرینہ مسائل کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ خلیج تعاون کونسل کا پاک بھارت فوری جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جی سی سی کی حمایت کی تصدیق۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ جنوبی ایشیائی خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں سعودی عرب کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کا بھی وزیر خارجہ کو فون۔ اماراتی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کے خاتمے کی امید کا اظہار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اس موقع کو کشیدگی میں کمی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے استعمال کریں۔ جرمنی نے کہا کہ بات چیت ہی کشیدگی کے خاتمے کی کنجی ہے۔ برطانیہ کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ پاکستان پرامن ہے، کمزور یا بزدل نہیں ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانے والے بہادر جوانوں کو سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم تشکر منانے کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی سے نہیں حکمت سے دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص نے پاکستان کی پوری دنیا میں مسلح افواج کی دھاک بٹھا دی۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج کی قابلیت اور فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی مثالیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہیں۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کی دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان، بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام ہمیں بھیجیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیسے ہوا؟ امریکی صحافیوں نے بتا دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جمعے کی صبح تشویشناک انٹیلیجنس موصول ہونے پر امریکہ نے پاک بھارت کشیدگی میں اپنی مداخلت بڑھائی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے مودی کو بتایا کہ کشیدگی جاری رہی تو ہفتے کے اختتام پر اس میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ امریکی صحافی کے مطابق جیری وینس نے مودی پر پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے زور ڈالا۔ برطانوی ٹی وی بی بی سی کے صحافی اینبرسن نے کہا کہ اربوں ڈالرز کا اسلحہ خرید کر بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک نے کہا ہے کہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اگر جے-10 طیارے نے رافال کو گرایا ہے تو یہ واقعی حیران کن ہے۔ پاکستان نے چینی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم استعمال کیا۔ ان کے خیال سے بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت ہوئی ہوگی۔ یورپی دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ نے بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کی تباہی کو پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپرسونک JF تھنڈر لگایا تو حملہ کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی۔ یہ علامتی پیغام بھی گیا کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فضائی حدود کھلنے کے کئی گھنٹوں بعد بھی فلائٹ آف شیڈول متاثر۔ ملک بھر میں آج بھی 150 سے زائد پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت کئی ایئرپورٹس پر درجنوں پروازیں غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ پاکستان سے حج آپریشن کروا رکھنے کے لیے مختلف ایئر لائنز کی کوششیں جاری۔ رحیم یار خان کا فضائی روٹ 18 مئی کی صبح 5 بجے تک بند رہے گا۔ خلیجی ممالک سے لاہور، ملتان اور فیصل آباد کی پروازیں طویل ہو گئیں۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास के दोनों तरफ की दीवारें मुकम्मल होने पर छत का काम शुरू कर दिया गया। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म।